بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام عاطف حمید ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اکاؤنٹنگ ویز BBOA چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اکاؤنٹنگ کے لیکچر نمبر 3 میں ہم نے بات کی تھی بزنس کے ٹائپس کی۔ آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 4 میں بات کریں گے آرگنائزیشنز کے اوپر۔ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن پر بھی دیکھیں گے، اس کی فارمز کو بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کی طرف۔ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بہت ساری کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ میں آپ کو ایزی ڈیفینیشن بتاتا ہوں اس کی طرح۔ A group of organized persons working together for a common purpose, such as educational institutions, industry and government۔ یہ تو ہے جی آسان سی ڈیفینیشن اس کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ آرگنائزیشن کا مطلب، یہ بیسیکلی گریک ورڈ آرگنون سے نکلا ہے۔ اس آرگنون لفظ کا جو مطلب ہوتا ہے آرگن، یعنی کہ عضو، یعنی کہ آپ ہیومن آرگن کی بات کرتے ہیں یا اینیمل آرگن کی بات کرتے ہیں، کسی بھی عضو کی بات کرتے ہیں تو اس میں فار ایگزامپل اگر دیکھیں تو ہیومن ہارٹ ایک آرگن ہے، ٹھیک ہے جی، انسانی دل، اور اس کے علاوہ پھیپھڑے جو ہوتے ہیں لنگز، یہ بھی آپ کا آرگن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آرگنز ہوتے ہیں بیسیکلی یہ سیلز کی مدد سے اور ٹیشوز کی مدد سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہر سیل، ہر ٹیشو جو ہے اپنا اپنا فنکشن پرفارم کرتا ہے اور سارے مل کے پرفارم کرتے ہیں، اور یہ سارے مل کے جب پرفارم کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو بھی آرگن ہے، دل ہے، پھیپھڑے ہیں یا کڈنیز ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب اپنے اپنے فنکشن کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آرگنائزیشن بھی ممبرز پر مشتمل ہوتی ہے، آرگنائزڈ پرسنز پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر پرسن آرگنائزڈ طریقے سے اپنا اپنا کام کرتا ہے اور آرگنائزیشن کے کامن آبجیکٹیو کو اچیو کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم آرگنائزیشن کے چارٹ کو دیکھیں تو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آرگنائزیشن میں کس طرح کا سٹرکچر اویلیبل ہوتا ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں، ایک جو ٹاپ لیول پہ شخص ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آرگنائزیشن کا چیئرمین ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے نیچے آئیں تو جہاں پہ 3 پوسٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہو سکتا ہے آرگنائزیشن کے ڈائریکٹرز ہوں، اور نیچے جہاں پہ آپ کو 3 ایک طرف اور 3 دوسری طرف پوسٹس نظر آ رہی ہیں یہ ہو سکتا ہے مینیجر لیول کی پوسٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مینیجر لیول کی جو پوسٹ ہے یہ جواب دیں کس کو جی؟ ڈائریکٹرز کو، اور ڈائریکٹرز جواب دے کس کو ہے جی؟ ٹاپ پر اپنے چیئرمین کو۔ تو یہ آرگنائزیشن اس طرح سے کام کرتی ہے، سسٹم کے تحت کام کرتی ہے۔ انفارمیشن جو ہے وہ اس طرح سے ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتی ہے اور تھرو پراپر چینل جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن کی جاتی ہے، اور پھر اسی کی مدد سے جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا جو عمل ہے وہ چلتا ہے آرگنائزیشنز میں۔ ایگزامپلز آف آرگنائزیشنز۔ آرگنائزیشنز کی ایگزامپلز کو سمجھنے سے پہلے ہم آرگنائزیشن کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور یہ 2 مین حصے ہیں۔ پہلے حصے کو ہم کہتے ہیں کہ جی بزنس آرگنائزیشنز، اور دوسرا ہے جی نان بزنس آرگنائزیشنز۔ تو پہلے بزنس آرگنائزیشنز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سی ہوتی ہیں۔ بزنس آرگنائزیشن سے مراد نام سے ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ لفظ بزنس لگا ہوا ہے، یعنی جس کے کام کے ساتھ بزنس کا لفظ جڑا ہوا ہے، یعنی کہ ایسی آرگنائزیشنز جو بزنس کرتی ہیں، کاروبار کے لیے منافع کمانے کی غرض سے بنائی جاتی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں بزنس آرگنائزیشنز۔ بہت ساری ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں، میں 2-3 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ کے سامنے ہے جی انڈسٹری۔ یہ دیکھیں، انڈسٹری جو ہوتی ہے، کوئی بھی آپ مارکیٹ میں چلے جائیں اور بہت ساری انڈسٹریز آپ کو نظر آتی ہیں جو کہ ایک بزنس آرگنائزیشنز کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ اگر مارکیٹ میں اور آگے جائیں تو آپ کو گیس اسٹیشنز نظر آتے ہیں، یہ بزنس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کوئی پروفٹ کے بغیر تو بزنس نہیں کرتا گیس اسٹیشن کا یا پیٹرول اسٹیشن کا، ٹھیک ہے۔
تو obviously یہ آرگنائزیشنز جو ہیں یہ بزنس پرپس کے لیے بنائی جاتی ہیں. یہاں لوگ کام کرتے ہیں اور جیسے انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی لوگ کام کرتے ہیں مل کے اور ایک آبجیکٹیو کو اچیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ گروسری سٹور کی ایگزامپل دے سکتے ہیں. گروسری سٹور بہت ساری آپ کے روزمرہ کی معاملات کی جو چیزیں آپ لیتے ہیں اور اپنے گھریلو استعمال کی چیزیں وہاں سے خرید کے لاتے ہیں. تو جہاں سے یہ خرید کے لاتے ہیں یہ گروسری سٹور بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت سارے لوگ مل کے یہاں پہ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور یہ مل کر ایک آبجیکٹیو اچیو کر رہے ہوتے ہیں. اوبیسلی ان کا آبجیکٹیو بھی منافع کمانا ہوتا ہے، بزنس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں دوسری طرح کی آرگنائزیشن جو ہے جی نان بزنس آرگنائزیشنز. نام سے ظاہر ہے کہ اس کے لفظ کے ساتھ ہم نے نان لگا دیا، یعنی کہ بزنس نہیں کرتی ہیں ایسی آرگنائزیشنز، کاروبار نہیں کرتی ہیں. بلکہ پھر کیا کرتی ہیں؟ یہ نہ تو کوئی پروفٹ کماتی ہیں، نہ تو کوئی ان کا ایم ہوتا ہے کہ جی ہم فیوچر میں کوئی پروفٹ کمائیں گے. تو پھر ان کا کام کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ آرگنائزیشن انسانی فلاح و بہبود کے لیے ہو، جیسے کہ کوئی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایدی فاؤنڈیشن ہے. یہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہے، ویلفیئر انسٹیٹیوشن ہے جو کہ چیریٹی سے چلتا ہے، خیرات کے پیسوں سے چلتا ہے. اور یہاں پر لوگ اپنی ڈونیشنز وغیرہ دے کر اس ادارے کو چلاتے ہیں. اوبیسلی یہ بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ ملک میں فلاحی کام کرتا ہے، جیسے ریسکیو آپریشنز وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے انہوں نے شیلٹر ہومز وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بے تحاشا ان کی ویلفیئر کے کام ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں معاشرے میں. تو یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ نان بزنس آرگنائزیشنز کے طور پہ کام کرتی ہیں، کیونکہ ان کا ایم جو ہوتا ہے وہ بزنس کرنا نہیں ہوتا بلکہ ہیومن ویلفیئر کے کام کے طور پہ یہ اپنا کام کرتی ہیں. یہ ان کا ایم ہے. اس کے علاوہ ایگزامپل کیا دی جا سکتی ہے مسجد کی. دیکھیں آپ، مسجد بھی ایک آرگنائزیشن ہے. یہاں پہ بھی تو لوگ کام کرتے ہیں. کیا لوگ یہاں پہ پیسوں کے بس کام نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. جو ہے یہاں پہ صفائی کرتے ہیں، نظام سنبھالتے ہیں، جو یہاں پہ مختلف طرح کے امور سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ یہاں پہ سیکیورٹی کے پر مامور ہوتے ہیں. تو ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں بیسیکلی وہ بھی جو ہے وہ مسجد کے فنڈ سے ہی آتی ہیں. تو مسجد یا چرچ یا کوئی بھی مندر وغیرہ جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں یہ بھی آرگنائزیشن کے طور پہ کام کرتی ہیں. یہاں پہ بھی لوگ کام کرتے ہیں اور مل کر ایک مقصد کو اچیو کرتے ہیں. اور وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنا یا لوگوں کی جو عبادت کے معمولات ہیں ان میں ان کی ہیلپ کرنا، ان کے لیے ماحول پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے، تاکہ لوگ آرام سے آ کے اپنے رب کی عبادت کر سکیں. اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنے اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹ کا رخ جو ہے وہ بزنس آرگنائزیشنز کی طرف موڑ دیتے ہیں. ہم نے نان بزنس آرگنائزیشنز کو بھی انشاءاللہ ٹچ کرنا ہے، لیکن وہ کسی ایک آدھ چیپٹر میں ہم انشاءاللہ آگے جا کے کریں گے. لیکن ہمارا جو زیادہ فوکس ہوگا، وہ ہمارے جو زیادہ چیپٹرز آئیں گے اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹ میں وہ بزنس آرگنائزیشنز پر مشتمل ہوں گے. یعنی اسی کی اکاؤنٹنگ ہم کریں گے. اکاؤنٹنگ نان بزنس آرگنائزیشنز کی بھی کی جا سکتی ہے اور بزنس آرگنائزیشنز کی بھی. تو ہم زیادہ ڈسکس کریں گے بزنس آرگنائزیشنز کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اسی سے آگے چلتے ہوئے بزنس آرگنائزیشنز کی فارمز دیکھ لیتے ہیں کہ کس شکل میں ہم یہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس، دنیا میں آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ مینلی 3 فارمز کی ہوتی ہیں. نمبر 1 سول پروپرائٹرشپ، نمبر 2 پارٹنرشپ، نمبر 3 جوائنٹ اسٹاک کمپنیز. تو آئیے ہم ان تینوں کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کیا ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ آرگنائزیشنز کو سمجھانے کا مقصد آپ کو بیسیکلی ایک آپ کے ذہن میں ایک بیک گراؤنڈ بنانا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم جو اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں بیسیکلی وہ کس طرح کی آرگنائزیشنز کی کر رہے ہیں. مینلی ہم پہلے جو اکاؤنٹنگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سول
प्रोप्राइटरशिप की होगी। इंशाल्लाह ताला हम पार्टनरशिप के चैप्टर्स को भी जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले लेक्चर्स में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर हम थर्ड फॉर्म यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज की अकाउंटिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आइए जो है वो समझते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ये क्या चीज़ है। सोल का मतलब यहाँ पे होता है अकेला, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है यहाँ पे मलकियत, यानी ऐसा बिजनेस जिसके अंदर ऑनर जो है वो ओनली वन हो, यानी एक ही ऑनर हो, मालिक एक ही हो। अब प्रॉफिट होगा तो उसी का, लॉस होगा तो भी उसी का, यानी कि नो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, शेयरिंग कोई नहीं है इसमें। यानी आप अगर एक किसी बिजनेस के मालिक हैं, कोई शॉप चला रहे हैं या कोई पेट्रोल पंप चला रहे हैं, अकेले मालिक हैं उसके, तो अगर जो भी उसमें से प्रॉफिट आएगा महीने का वो आप ही को मिलेगा, लेकिन उसमें आप कोई शेयरिंग वगैरह नहीं करेंगे। हाँ, अपने जो आप मुलाजमीन रखेंगे उनको आप तनख्वाह ज़रूर देंगे, उनको सैलरी ज़रूर पे करेंगे और मज़दूरों को उजरत वगैरह ज़रूर पे करेंगे, लेकिन आप उन्हें अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। तो ये है जी फ़र्क इसका सोल प्रोप्राइटरशिप का। सेकंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये बेसिकली शराकत दारी की बुनियाद पर कायम की जाती हैं। इसमें जो होते हैं जनाब ऑनर होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, यानी मोर देन वन ऑनर, और दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है वो होती है, और वो एग्रीड बेसिस पर होती है। यानी एग्रीड बेसिस पर कैसे होती है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ तय कर लेते हैं कि जी अगर हमने प्रॉफिट कमाया तो 50-50, अगर लॉस हुआ तो भी वो 50-50, ठीक है, या 50-50 ना भी सही तो आप कोई भी और जो परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट की रख सकते हैं, आपस में ये रेशो रख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन आप लोग जैसे भी आपस में पार्टनर्स एग्री करते हैं उस हिसाब से आप इस पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी मिल जाती हैं। कोई फर्म हो जाती है, मिसाल के तौर पे अक्सर औकात आप मार्केट में जा रहे हों तो आपको कुछ फर्म्स नज़र आती हैं, कुछ एसोसिएशंस नज़र आती हैं जो पार्टनरशिप बेसिस पर चल रही होती हैं। वो हर तरह का बिज़नेस कर सकती हैं। अब ये बिज़नेस करने में कोई भी किया जा सकता है, ट्रेड बिज़नेस भी किया जा सकता है और मैन्युफैक्चरिंग भी की जा सकती है, या सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। किसी भी टाइप का बिज़नेस जो है वो किया जा सकता है, या हाइब्रिड बिज़नेस भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पार्टनर्स की अपनी विल पर। स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जी जॉइंट स्टॉक कंपनीज। यहाँ जॉइंट से मुराद मुश्तरका और स्टॉक कंपनीज से मुराद मुश्तरका सरमाए की कंपनी। ऐसी कंपनीज जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर सरमायाकारी करते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये बाज़ औक़ात तो ये कंपनीज जो होती हैं बहुत बड़े पैमाने पे अपना कारोबार करती हैं और समटाइम्स ये करोड़ों अरबों रुपया कमा रही होती हैं, मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी। तो सवाल पैदा होता है कि ये लोग इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं। तो जवाब ये है कि लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि इन ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स खरीद लेते हैं। शेयर्स की सूरत में लोग यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और अब मतलब आप मिसाल के तौर पे किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें और 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के बाद उस कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर्स के मालिक बन जाते हैं। जब उसके आप मालिक बनते हैं तो आप कहलाते हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो ये शेयर होल्डर्स और शेयर्स के बारे में इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, क्योंकि ये अभी हमारा टॉपिक फ़िलहाल नहीं है, तो इसके ऊपर हम इतनी ही बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो आगे चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 में बस इतना ही। लेक्चर नंबर 5 में मजीद कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।